السلام علیکم۔ کتاب کا نام ہے دل دریا سمندر، جسے لکھا ہے واصف علی واصف صاحب نے، اور آج جو ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے اضطراب۔ اضطراب باعث ہستی ہے اور حاصل ہستی بھی۔ ہر زندہ انسان مضطرب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے۔ موجوں کا اضطراب تلاطم کلزم ہے اور یہی سمندر کی ہستی ہے۔ اضطراب ہی زندگی کو متحرک رکھتا ہے اور یہی تحریک، یہی حرکت ہستی کا ثبوت ہے۔ بے حرکت زندگی نباتات کی زندگی ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ وقفے اضطراب رہتا ہے۔ انسان کی آرزوئیں، اس کی خواہشات، اس کے تقاضے، اس کے منصوبے اور اس کے عزائم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ سب کا بیک وقت حصول ناممکن ہے۔ جب خواہشات دم توڑتی ہیں تو اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کئی راستوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ قوت فیصلہ کی کمزوری انسان کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے اور انجام کار وہ مضطرب رہنے لگتا ہے، اور پھر انسان کا اضطراب اس سے سوچنے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے عمل کے لیے، لیکن جوں جوں علم پھیلتا ہے عمل کے مواقع سمٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کے انسان کا سب سے بڑا عمل حصول علم ہے، اور یہ عمل اس کو فرائض کی بجا آوری کے عمل سے بہت دور کر دیتا ہے۔ نتیجہ اضطراب ہے۔ سڑک کے کنارے کمرے میں بیٹھ کر زندگی کا مفہوم سمجھنے والا اس زندگی کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو سڑک پر سے گزر رہی ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی کوشش جب متوقع نتیجہ حاصل نہیں کرتی تو وہ مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھولوں کے خواب دیکھنے والا اپنے دامن میں خار دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ خواب کی اونچی اڑانیں ہستی کو پستی سے نکال نہیں سکتی۔ انسان کی آرزو جب حسرت بن جائے اور اس کا اصل لا حاصل ہو کے رہ جائے تو اس کا مضطرب ہونا بجا ہے۔ اپنے جب اجنبی بن کر پاس سے گزر جائیں تو انسان کیا کرے؟ وہ مضطرب ہوگا، بے قرار ہوگا، بے چین ہوگا۔ اگر اضطراب برداشت سے بڑھ جائے تو طرح طرح کی میڈیکل پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اضطراب کو مایوسی نہ بننے دیا جائے تو انسان بدلے ہوئے حالات سے گھبراتا نہیں۔ کچھ لوگ اضطراب میں چراغ آرزو بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک کرب میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اضطراب کو تحریک بناتے ہوئے نئی راہیں دریافت کر لیتے ہیں اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دراصل اضطراب کا مسکن ہونے اور نہ ہونے کے درمیان ہے۔ جانے والے زمانے کی یاد میں آنے والے زمانے کا انتظار بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اضطراب اس امر کا اعلان ہے کہ ایک دور ختم ہو گیا اور دوسرا دور جنم لینے والا ہے۔ مضطرب انسان منتشر نہیں ہوتا۔ مضطرب آدمی وجہ اضطراب سے بہرحال باخبر ہے، جبکہ منتشر انسان وجہ انتشار سے بے خبر ہے۔ اضطراب ایک قوت ہے، تشخص کا ایک مقام ہے، پہچان کا ایک زاویہ ہے، شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ مضطرب قومیں اپنے لیے نئے سورج تراش لینے میں اکثر کامیاب ہوتی ہیں۔ اضطراب ہی مجاز سے حقیقت کا راستہ دکھاتا ہے۔ انقباض سے نکل کر انبساط میں داخل ہونے کا اولی سگنل اضطراب ہے۔ عہد رفتہ کے مرثیے اور عہد فروا کے قصیدے کے درمیان اضطراب گنگناتا ہے۔ اضطراب میں رہنے والے بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں۔ اضطراب شب بیداری کا پیغام ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ اضطراب سوز ہے اور یہی سوز جوہر تخلیق ہے۔ آج کی زندگی میں ایک گھٹن ہے، ایک حبس ہے۔ آج کی زندگی خود غرضی کی زندگی ہے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کسی کو کسی سے ہمدردی تو خیر دور کی بات ہے، دلچسپی ہی نہیں۔ ظاہر کی رونقیں باطن کی وحشتوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہر طرف انسان کی بھیڑ ہے اور اس بے پناہ ہجوم میں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔
بد اعتمادی کے اس عہد میں ہر شخص مضطرب ہے، سرگرداں ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک وبا پھیل چکی ہے، بے چینی کی وبا، بے بسی کی وبا، بے حسی کی وبا، بے کسی کی وبا، بے یقینی کی وبا، بے مروتی کی وبا، بے حیائی اور بے وفائی کی وبا۔ ہر حساس آدمی کو معاشرتی انحطاط مضطرب کر رہا ہے۔ یہ دور بڑے کرب سے گزر رہا ہے۔ اذیت اور تنہائی انسان کی روح تک جا پہنچی ہے۔ انسان کو اندر سے گھن لگ گیا ہے۔ چہروں کی نقلی مسکراہٹ ضبط غم کے سوا کچھ نہیں۔ آج کا اضطراب اس لیے ہے کہ زندگی کو تقویت دینے والے ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اضطراب ایک نئے جہاں کے پیدا ہونے کی بشارت بھی رکھتا ہے۔ آج کا اضطراب کسی وقت کروٹ لے سکتا ہے اور ایک بار پھر وہی جذبے کار فرما ہو سکتے ہیں جو آج سے 40 سال پہلے ظاہر ہوئے تھے۔ اضطراب بے سبب نہیں ہوتا۔ اضطراب بھولا ہوا سبق، چھوڑی ہوئی منزل اور نظر انداز کیے ہوئے فرائض یاد دلاتا ہے، اور اس طرح پیدا ہونے والا حساس غفلت بیداری کی اولین کرن ہے۔ جو لوگ دنیاوی اشیاء اور ضروریات کے حصول کے لیے مضطرب کہلاتے ہیں، وہ دراصل مضطرب نہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور تکلیف اور شے ہے اور اضطراب اور چیز۔ تکلیف کمی سے ہوتی ہے، اضطراب کوتاہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اضطراب روح کی بےتابی ہے اور تکلیف ذہن اور جسم کی پریشانی۔ جب انسان کا حق اس کی دسترس میں نہ ہو تو اضطراب پیدا ہوگا۔ جس زمانے میں انسان کو اپنی ضروریات کے حصول کے لیے دعا کے علاوہ کوئی چارہ میسر نہ ہو، وہ زمانہ اضطراب کا زمانہ ہے۔ آج کا عصری کرب انسان سے ذوق حیات بھی چھین رہا ہے۔ آج کے انسان کی ضروریات کے پاؤں اس کے وسائل کی چادر سے باہر ہیں۔ غریب کو امیر ہو جانے کی امید نے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن امیر کو غریب ہونے کے ڈر نے مضطرب رکھا ہوا ہے۔ دولت مند انسان کو دولت نے اضطراب سے نہیں بچایا۔ دولت اضطراب سے نہیں بچا سکتی۔ دولت کا پرستار ہمیشہ بے قرار رہے گا۔ بعض اوقات آنے والی ناگہانی آفات و بلیات بھی قبل از وقت اضطراب پیدا کرتی ہیں۔ زلزلے سے پہلے جانور اور پرندے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اندیشہ اضطراب کا ہم سفر ہے۔ ہمارے ہاں سرحدوں کے حالات اتنے خوشکن نہیں کہ اضطراب پیدا نہ ہو، لیکن یہ وہ اضطراب ہے جس کا حل ہمارے پاس نہیں۔ دشمنان اسلام متحد ہیں اور مسلمان متحد نہیں۔ دوستوں کی لاپرواہی دشمن کی اصل قوت ہے۔ ہم لوگ وحدت فکر اور وحدت کردار سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بیک وقت اقبال اور جناح کی ضرورت ہے۔ آج کوئی جگانے والا چاہیے، کوئی چلانے والا چاہیے تاکہ شمع حریت ہر طوفان سے محفوظ رہے۔ آندھیاں اور آگہی کے چراغ برسر پیکار ہیں۔ آج قوم کو عہد کہن تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ ذکر بہار تو فصل بہار نہیں۔ آج کا اضطراب تو عمل سے دور ہوگا، مسلسل عمل۔ دریا کا مقصد اگر وصال بحر ہے تو یہ منزل صرف سمندر کے نام کا وظیفہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دریا کا اضطراب اس کی قوت ہے، اس کی روانی ہے۔ وہ اضطراب میں پہاڑوں کو کاٹتا ہے، میدانوں سے راستہ لیتا ہے، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد آگوش کلزم میں راحت و سکون حاصل کرتا ہے۔ اضطراب کو روانی بنانے والا دریا آسودہ منزل ہوتا ہے۔ قوموں کا سفر دریا کے سفر کی طرح ہے۔ موجوں اور قطروں کی ایک عظیم وحدت اپنی منزل کی طرف رواں دواں انجام کار بحر بے کنار سے ہم کنار ہوتی ہے۔ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائیں تو ان کا اضطراب انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر وحدت قائم ہو جائے تو یہی اضطراب یم بیم منزل مقصود ہے۔ انفرادی اضطراب کو اجتماعی فکر میں ڈھالنے والا ہی قوم کا رہنما ہے۔ میر کارواں وہی ہے جو افراد کارواں میں یکجہتی، یکسمتی، یک نظری پیدا کرے۔
قوم میں وحدت فکر پیدا ہو جائے تو وحدت عمل منطقی نتیجہ ہے، یعنی اقبال مل جائے تو جناح کا ملنا لازمی ہے۔ آج کے اضطراب کو چینل درکار ہے۔ اضطراب تلاش عمل کا نام ہے اور عمل علم کی وضاحتوں سے نجات کا نام ہے، لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ اضطراب زیادہ دیر تک منتظر نہیں رہ سکتا، اسے بہرحال کچھ کرنا ہے، اچھا یا برا۔ اضطراب کو امید نامیسر ہوئی تو مایوسی اس کا نصیب۔ ٹمٹماتے ہوئے مضطرب چراغ اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک عظیم چراغاں پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ چراغوں کے بجھ جانے کا اندیشہ ہے۔ اضطراب کی وجہ کچھ بھی ہو، اس سے نجات کی صورت وحدت افکار و کردار ہے۔ اس وحدت کا حصول ہی فضل الہی ہے اور اس کا طریقہ کار ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر اس عمل کو کہیں گے جس کا مدعا رضائے حق ہو۔ اپنی منشا کو منشاء ایزدی کے حوالے کر دینے سے ہی اضطراب دور ہو سکتا ہے۔ یہ بے عملی نہیں، یہ عظیم عمل ہے، انسان کا اتحاد و رضائے الہی کے حصول کے لیے، تاکہ یہ زندگی بھی بامراد ہو اور آنے والی زندگی بھی بانصیب۔ آخر میں دو شعر۔ سفر زمین کا فرمان آسماں سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے۔ کب رات کٹے کب ہو سحر کہہ نہیں سکتے، کب ہوگا دعاؤں میں اثر کہہ نہیں سکتے۔